العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة ما تغني فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. صدق اللہ العظیم. سورہ قمر یہ اپنی ترتیب میں 54ویں سورت ہے قرآن کی 114 میں سے، اور آیتیں ہیں اس میں. مکی سورت ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی اور اسلوب اور انداز اور مضمون مکمل مکی ہے، جس میں توحید اور رسالت اور آخرت یہ ایک مشترک مضامین ہوتے ہیں مکی سورتوں کے، اور بار بار ہم سنتے آئے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے. یہ زمانے یہ بھی مینا میں نازل ہوئی یہ صورت، اور ہجرت سے 5 سال قبل، تو یعنی نبوت کے 8 سال کے بعد کی بات ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم دعوت کا سلسلہ جاری تھا، اور کفار مکہ کو رات دن وہ دعوت دی جا رہی تھی، جو ہم آپ سب جانتے ہیں مختلف انداز سے. پہلے خفیہ، اس کے بعد اعلانیہ. اس میں شروع میں تو انہوں نے سختی اور ظلم کا سلسلہ نہیں رکھا. جب دعوت کا سلسلہ بڑھتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو اب انہوں نے اس میں جن کو یہ تکلیف پہنچا سکتے تھے ان کو تکلیف پہنچانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال بحث شروع کی، اور جب دیکھ رہے تھے کہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بات پھر بھی نہیں رک رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر ٹارگٹ کرنے کی ہمت کرنے لگے، اور اس میں اکثر وہ ناکام ہو جاتے تھے. پھر بھی گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نشانہ بناتے تھے. لہذا اس بیچ میں بار بار گفت و شنید کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ تم یہ روکو، کبھی ہمارا بچہ ہمارے پرانے مذہب کو دین کو چھوڑ رہا ہے، تمہارے دین میں داخل ہو رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ سلسلہ جاری تھا. یہ سارے منظر کو نظر میں رکھیں. اس کی تعیین کرنا کہ کون سا واقعہ کس زمانے میں ہوا، وہ بہت مختصر واقعات ایسے ہیں جس کی بالکل حتمی طور پر تعیین کی جا سکتی ہے. پتہ کیا چلا کہ یہ تعیین مقصود نہیں تھی شریعت میں. اگر یہ تعیین مقصود ہوتی شریعت میں کہ فلاں واقعہ کب پیش آیا یا فلاں صورت کب نازل ہوئی اور اس کا خلفیہ کیا ہے، چند کے علاوہ اکثر کے بارے میں بتانا مشکل ہوتا ہے. مفسرین نے اجتہاد کر کے اور معلومات کو جمع کر کے رائے قائم کی ہے، اسی لیے اختلاف پایا جاتا ہے. ہمیں بھی جس سلسلے میں قرآن نے بہت باریکی سے بہت وضاحت کے ساتھ جو باتیں ہمیں نہیں بتائی، تو اس کے پیچھے ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. جو کام کی بات ہے وہ کیا؟ کام کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمارا عقیدہ درست ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو اللہ کی ذات پر، نبی کی رسالت پر اور آخرت کے دن پر. اس کے ہمارے اصل پیغام یہ ہے. لہذا قرآن کے اندر جو مضمون آیا ہے اس مضمون میں زیادہ توجہ اسی بات پر ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے. المتقین قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس میں ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. ہدی و شفا، اس میں ہدایت ہے، اور تمام امراض قلبی ہوں اور روحانی ہوں اور عقائد کے تعلق سے ہوں، اعمال کے تعلق سے ہوں، جتنا بھی فساد اور مرض انسانیت میں ہو گیا ہے یا لگ گیا ہے، ان تمام امراض کا علاج قرآن میں ہے. علاج سے مراد یہاں وہ علاج نہیں ہے جو ہمارے عام امراض جو ہوتے ہیں، بخار لگ گیا، سردی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. شفا سے مراد اصل قلب کے مرض، قلب کا جو مرض ہے. اسی لیے قرآن میں جو زیادہ جو مرض استعمال کیا ہے وہ کون سا؟ نفاق کے لیے، کفر کے لیے زیادہ تر جو استعمال ہوا ہے. تو اب جب شفا کا لفظ بولا جائے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ شفا جب عام بولا گیا ہے تو پھر جو مرض عام میں ذکر ہوا ہے اس کے لیے شفا ہے. وہ شفا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جب لفظ شفا استعمال کیا گیا
تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مرض کو بھی فائدہ ہوگا، بالکل فائدہ ہوگا۔ بسا اوقات بہت ساری تکالیف میں قرآنی آیات سے فائدہ ہوتا ہے اور بالکل ہمارے یقین کے اوپر ہے، ورنہ اللہ کے کلام میں تو شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ لہذا یہ اصل تعین نہیں ہے کہ کون سا کس زمانے میں، علماء نے محنت کی اور کچھ کام اللہ نے باقی بھی چھوڑے امت کے لیے۔ اگر ساری چیزیں طے شدہ ہوتی، سب کچھ مدون ہوتی، تو پھر بعد کے لوگ کرتے کیا؟ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے بہت سارے کام بعد والوں کے لیے چھوڑے ہیں۔ جیسے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا، اللہ نے یہ کام حضرت ابوبکر کے حصے میں رکھا کہ کم سے کم وہ جمع کروا دیں۔ حضرت ابوبکر سے جمع کروا دیا، اس کو عام نہیں کروایا۔ کیوں؟ کہ پھر عثمان کو بھی یہ کام عثمان سے کروانا ہے، یہ چیز عثمان کے حصے اور عثمان کے مناقب میں جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کام کو تقسیم کرتا ہے، لوگوں کے حصے میں رکھتا ہے۔ لہذا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام اپنے امت کے بعد کے لوگوں سے کروائے۔ تو یہ تعین کے پیچھے جو ہم بہت محنت کرتے ہیں، تو جہاں تک ہمیں بظاہر مل جائیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں اصل قرآن کے مواد اور پیغام پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب سورہ قمر نازل کب ہوئی؟ ہم نے اگر اس کی تحقیق کر کے اور اس کے سلسلے کی تمام معلومات کو جمع کر کے اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ سورہ قمر فلاں زمانے میں فلاں موقع پر نازل ہوئی، تو آپ یہ بتائیے اس میں ہمارا کون سا بہت بڑا ہدایت کا راز حل ہو جائے گا؟ لیکن جو اس کے اندر مواد موجود ہے بغیر تعین کے بھی ہدایت کا راز اس میں موجود ہے۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعہ، بندو قیامت بالکل قریب ہے، اس میں تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قیامت کی تیاری کرو۔ بھائی یہ کب پیش آیا، اس تعین سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اب چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تو بھی ہمارے لیے وہ اللہ کی ایسے ہی نشانی ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ کیونکہ کرنے والی ذات حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے جو اس پر قادر ہے۔ لہذا ہمارے لیے جو عبرت کی بات ہے وہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں پیش ہے تو بھی عبرت ہے کہ واقعی جس اللہ نے چاند کو بنایا، اس اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا جس کو ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے، ہمیں ایمان لانا ہے۔ لہذا اصل مواد جو پیغام ہے اس پیغام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اقتربت الساعہ، دیکھیں قرآن کا کمال دیکھیں، قرآن کا انداز رہنمائی دیکھیں اور قرآن کا مزاج ہدایت دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات بعد میں کر رہا ہے، اس سے پہلے کہہ رہا ہے اقتربت الساعہ۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی انفارمیشن جمع کرنا اور اس کی تمام باریکیوں کو کتابوں میں لکھ دینا، یہ بہت بڑا تمہاری ہدایت کا سامان اس میں نہیں پوشیدہ ہے۔ البتہ جو ہدایت کا سامان پوشیدہ ہے وہ کیا؟ کہ آپ آخرت کی تیاری کریں۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اور اقربہ کا مطلب ہوتا ہے قریب آنا، اور جب اقتربہ ہو تو مطلب بہت قریب آ گئی، یعنی قیامت بالکل قریب ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بہت ساری باتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے تھے اور بہت ساری باتوں کو اگنور کرتے تھے، بہت ساری باتوں کو ڈینائی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، یہ رات دن کا معاملہ تھا۔ اسی بیچ میں وہ کبھی کبھی نشانیاں بھی مانگتے تھے کہ بھائی تم یہ کر کے دکھاؤ، تمہارے پاس باغ کیوں نہیں ہے، فتفجر لنا من الارض، آپ مکے میں سے نہریں بہا کے دیکھو، نہریں جاری کر کے بتاؤ۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا کہ یا نہیں تو تم فرشتوں کو اور اللہ کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کرو، اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اسی طرح انہوں نے جب نشانی مانگی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نشانی مانگی تو مسلم شریف کی روایت ہے
کہ سال اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، کچھ کر کے بتائیں. تو فانشق القمر بمکہ مرتين، تو مکے میں قمر یعنی چاند باضابطہ دو حصوں میں ہو گیا. انشق مرتين، مرتين کا مطلب یہ نہیں کہ دو مرتبہ چاند ہوا، چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا ہے نا. چاند مطلب اس دو حصوں میں ہو گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو روایتوں میں ذکر ہے کہ حرا کے ایک طرف آدھا حصہ نظر آیا اور حرا کے دوسری طرف آدھا حصہ نظر آیا، یعنی باضابطہ ان کو نظر آیا کہ چاند کا آدھا حصہ حرا کے ایک دائیں طرف ہے اور ایک آدھا حصہ حرا کے بائیں طرف ہے. تو اس طرح ان کو باضابطہ پورے طور پر پوری وضاحت کے ساتھ چاند دو حصوں میں نظر آیا. اب اس پہ بھی ان کو ٹینشن کہ بھائی یہ چاند جو دو حصوں میں ہو گیا یہ ہو کیسے گیا. پہلے تو نشانی پوچھ رہے ہیں اور نشانی جب آ جائے تو اب حیرت میں پڑ رہے ہیں، کیونکہ نشانی سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی نشانی تو دکھا نہیں پائے گا، اور جب نشانی آ جائے گی تو یہ شک کرنے لگیں گے بھائی یہ ہوا کیسے. اب یہ بھی ان کو بتائیے کہ یہ ہوا کیسے. اچھا جب ان کو یہ بتا دیں گے کہ یہ ایسے ہوا تو بھی کہیں گے کہ بھائی ہم کیسے مان لیں. لہذا قرآن نے کہا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ تمام کی تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے ایمان نصیب فرمایا. اس ایمان پر محنت نہیں ہوتی ہم سے، اس ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہم کو. لہذا ہم دنیا جو بات کر رہی ہے وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں، دنیا جو فلسفہ سمجھا رہی ہے اسی فلسفے کو ہم بھی دہرا رہے ہیں، اور دنیا جو نظریہ پیش کر رہی ہے وہی نظریہ ہم کو اچھا بھی لگ رہا ہے. ہمیشہ انسان اپنی ہر بات سے پہلے اور ہر بات کے بعد یہ غور کرے کہ حق کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا حق سے رشتہ کیسا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اس بات کی حیثیت کیا ہے. بات کر لینے کے بعد جو بات میں نے کہی وہ حق سے اس کا رشتہ کتنا مضبوط ہے. اگر بات حق کے قریب نہ ہو تو کہنا ہی نہیں چاہیے. اگر کہہ دیا تو کہنے کے بعد بات فوراً رجوع کر لینا چاہیے کہ میں نے جو بات کی وہ بات حق نہیں ہے. لہذا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو انہوں نے مکے والوں نے کہا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب پتہ نہیں کبھی کبھی ان کو شک ہو رہا ہے کہ یہ ہوا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. تو بعض روایتوں میں ذکر ہے کہ انہوں نے کہا لگتا ہے سحرکم محمد نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے. لہذا ایک کام کرو، ہمارا قافلہ ہے جو سفر پہ گیا ہوا ہے وہ ابھی واپسی میں ہوگا، وہ ابھی واپسی کے طرف ہوگا. لہذا جب وہ مکے پہنچے گا تو ہم اس سے ضرور پہنچیں گے. انظروا السفار فإنهم كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. تو اگر انہوں نے بھی دیکھا ہے پھر تو اس کا مطلب ہے کہ محمد نے جو تمہیں معجزہ نشانی دکھائی ہے وہ صحیح ہے، اور اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ محمد نے تمہارے اوپر کوئی نظر بندی کی ہے یا تمہارے اوپر کوئی جادو کیا ہے. لہذا وہ قافلہ جب آیا انہوں نے اس سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے فلاں فلاں مقام پہ فلاں فلاں دن ہم نے واقعی چاند کو دو حصوں میں دیکھا، ہم سب لوگوں نے دیکھا، پورے قافلے نے دیکھا. اب بتائیں یہ دیکھ لینے کے بعد وہ ایمان لے آئے. قرآن کہتا ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں یعرضوا اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیر دیتے ہیں. وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر، بھائی یہ تو ایک کے بعد ایک جادو کا سلسلہ ہے، یعنی محمد یکے بعد دیگرے جادو ہی کرتا جا رہا ہے. ایک مفہوم اس کا مستمر کا یہ ہے، اور دوسرا مفہوم مستمر کا یہ ہے کہ جس طرح دوسری چیزیں ٹل گئیں تو یہ جادو بھی ٹل جائے گا. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو انداز کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹل جانے والا جادو ہے، یہ اس کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلا دیا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ جو انسان کسی حق بات کو جھٹلاتا ہے نا، اللہ اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. دیکھیے یہ صرف کفار ہی نہیں کرتے، یہ اہل ایمان بھی کرتے ہیں. اہل ایمان کس شکل میں کرتے ہیں؟ دیکھیے کفر کافر کا جھٹلانا بہت خطرناک صورتحال میں ہوتا ہے، اور مومن کا جھٹلانا بڑی محرومی اور عمل سے دوری اور اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. لہذا آپ جب تقوی کی بات، پردے کی بات، سود کے تعلق سے حرام حلال کی بات
اور دیگر جو اخلاق و آداب کی باتیں ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو بتائیں تو وہ اگنور کرتے ہیں، ارے بہت دیکھا ایسا ایسا کہہ کے ٹالتے ہیں۔ اس ٹالنے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے۔ قرآن نے یہاں بھی ذکر کیا، کیا وَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کے رسول کی طرف سے نشانی آئی، جھٹلا دیا۔ کیوں جھٹلایا؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جھٹلانے کی اصل وجہ یہ کہ انہیں اپنی منمانی کرنی ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انسان بس جو میں نے کہا دیٹ از رائٹ۔ اب دیکھیں آپ، میں نے ایسا کہا، میں نے ایسا کہا، میں نے ایسا کہا، میں یہ کہتا ہوں، میرے خیال میں ایسا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اپنے خیال کو پہلے پورے طور پر اس کا رشتہ ڈھونڈ لیں کہ اس کا رشتہ قرآن و حدیث کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر براہ راست اس کی کڑیاں اور اس کا سلسلہ مل رہا ہے پھر تو آپ کہیے کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات ہوئی، میری بات تو نہیں ہوئی، لہذا بات تو میری ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بات، کسی بات کے مفہوم میں کوئی بات ایسی ہے کہ مجھے ایسا سمجھ میں آیا تو مجھے ایسا سمجھ میں آیا، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ جب قرآن و حدیث کا اصل مفہوم ہم کو سمجھ میں آ گیا تو پھر اب وہ میری سمجھ نہیں ہے، وہ تو قرآن اور حدیث ہے، وہ تو میری سمجھ نہیں ہوئی، وہ تو قرآن اور حدیث ہوا۔ تو اس کا مطلب میری اپنی سمجھ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے دین کے معاملے میں میری کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ میری حیثیت کیا رکھی؟ میری حیثیت رکھی کہ میں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے اس پر عمل کروں، اور اس نے اپنے کلام کا مفہوم بتایا ہے وہی مفہوم میں بھی بیان کروں۔ یہ نہ کہ میں اپنا مفہوم بیان کرنے لگوں، اگر میں اپنا مفہوم بیان کرنے لگوں گا تو وہ میری بات ہوئی۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں میری بات کی گنجائش ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جو شریعت کے بنیاد کے علاوہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی کام کرنے کا ہنر معلوم ہے، ہاں بھائی یہ تجربہ میرا ہے، وہاں پہ چلے گا بات، وہاں پہ بات چلے گی، کیونکہ وہ شریعت کی بنیادوں میں نہیں، وہ تجربے کے تعلق سے شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ آپ گھر میں کھانا بنانے یا کوئی ہنر آپ کو آتا ہے، یا آپ گھر تعمیر آپ بلڈنگ بنانے کا ہنر جانتے ہیں، جو بھی ہنر جانتے ہیں اس میں آپ کا اپنا تجربہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دین کی بات آئے گی، عقیدے کی بات آئے گی، احکام و مسائل کی بات آئے گی تو پھر اس میں میری بات نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَذَّبُوا، جھٹلایا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی منمانی کے پیچھے لگ گئے۔ ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوا من کی بات، یہ جو من کی بات ہوتی ہے نا یہ بہت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ میرا من، میرا دل، میرا دماغ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ اس کے حدود کہاں کہاں دماغ کو انٹری ہے اور کہاں کہاں دماغ کو انٹری نہیں ہے۔ یہ جو بہت سارے لوگ دہریہ اور یہ جو بڑے بڑے ملحدین اور بڑے خطرناک قسم کے جو نئے نئے نظریات لے کے دنیا میں آئے، خواہ وہ نیوٹن ہو یا خواہ وہ کارل مارکس ہو یا وہ لینن ہو وغیرہ ہو، جتنے بھی آئے انہوں نے نو انٹری میں انہوں نے دماغ کو انٹری دے دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں جانا نہیں تھا جب آپ وہاں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ خطرے کے نشانے پر ہیں اور نقصان کا اٹھائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ تو وہی ہوا، غلط جگہوں پر، مطلب جس دماغ کو جہاں داخل نہیں کرنا تھا وہاں پہنچا دیا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے منمانی کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس کا الاؤ ہے اور کہاں کہاں نہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، چاند دو حصوں میں منقسم تقسیم ہو گیا۔ یہ نشانی دیکھی لیکن اس نشانی کو انہوں نے نظر انداز کیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ارے یہ تو ٹل جانے والا جادو ہے، اور جھٹلایا۔ جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ اپنی منمانی۔ اور قرآن کہتا ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اللہ کے یہاں ہر معاملے کا ایک ٹھکانہ ہے، لہذا خیر کا انجام خیر کے مطابق ہے اور شر کا انجام شر کے مطابق ہے، اور خیر والوں کو خیر ملتا ہے، شر والوں کو شر ملتا ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر معاملہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہر معاملہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا ہے، لہذا ہدایت کے جس کے نصیب میں ہے ہدایت اس کو پہنچتی ہے، اور جس کے لیے شر ہے شر اس کو پہنچتا ہے۔ اب یہ تقدیر کے فیصلے ہیں اور بے شک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حق دیا اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور جس کو ہدایت نہیں ملی اس پر اللہ کا ظلم ہے۔ یہ تقدیر کا معاملہ ہے
یہ ہر آدمی ہر قضیے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بڑی پریشانی میں پھنس جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے یہاں انصاف ہے، اللہ کے یہاں ظلم نہیں. اللہ اپنے بندوں پہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا ہے. لہٰذا اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کافر اپنے کفر کی سزا بھگتے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے اس کو تمام صلاحیتیں دی ہیں، تمام حق سمجھنے کی اور حق بات معلوم کرنے کی، اور اس کے باوجود اگر وہ حق پر نہیں آتا ہے تو جس کو حق مل گیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو حق نہیں ملا تو حدیث میں آتا ہے فلا یلومن الا نفسہ، اپنے آپ کو ملامت کرے. لہذا قرآن میں اللہ نے قیامت کے دن جہنمیوں کا جو جہنم میں جو مطالبہ ہوگا اور جو وہ شکایتیں کریں گے یا جو وہ اللہ سے دعا کریں گے، اس دعا میں اللہ کہیں بھی جہنمیوں کی طرف سے یہ بات نہیں ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں دنیا میں موقع نہیں دیا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہمیں کیوں محروم کیا. ہرگز نہیں. کیا ہے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. یہ خود اعتراف کریں گے سارے جہنمی کہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم ہی گمراہ تھے. یہ نہیں کہیں گے اللہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے کہا تھا کہ جس کو میں ہدایت دوں وہ ہدایت پر آئے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو میں ہدایت نہ دوں تو وہ جہنم میں جائے گا، تو ہمارا کیا قصور ہے. یہ لوگ یہاں تو بات کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جب جہنمیوں کا تذکرہ اور جہنمیوں کی طرف سے جو جوابات یا جہنمیوں کی طرف سے جو ان کے بیانات ہیں قیامت کے دن کے، اس بیان میں کہیں بھی یہ شکایت نہیں ملے گی کہ جو اعتراض یہاں کے ملحدین اور فلسفی کر رہے ہیں، کیا جہنم میں اس طرح کا کوئی جواب قرآن میں ذکر ہے؟ نہیں ذکر ہے. قرآن میں جتنا بھی ذکر ہے وہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے. پتہ کیا چلا؟ یہ حقیقت وہاں جہنمیوں کے سامنے کھل جائے گی کہ اس میں قدرت کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے. لہذا وہ اللہ کے ظلم شکایت نہیں کریں گے. اگر وہ ظلم کی شکایت کرتے اور مجبور ہونے کی شکایت کرتے تو پتہ چل جائے کہ وہاں انہوں نے نظروں سے دیکھ لیا. لیکن قرآن جو بیان کر رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس دن کے منظر میں کہ وہ یہ شکایت نہیں کریں گے. تو پتہ کیا چلا کہ ظلم اس دن نہیں ہوگا. آج بھی نہیں ہے، اس دن بھی نہیں ہے. تو اللہ کا احسان ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. قرآن کس انداز سے نبی بھیجا، نشانیاں دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود نہیں مان رہے. اب تمہارے پاس پچھلے لوگوں کی تاریخ، پچھلے لوگوں کی مثالیں تمہارے پاس موجود ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ یقیناً ان کے پاس خبریں آئیں مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ جس میں عبرت کا بہت سامان ہے، جس میں بہت ساری عبرت کی باتیں موجود ہیں. حکمت بالغ، اور وہ ایسی حکمت کی بات ہے جو اپنے مقصد کے اندر پوری ہے، یعنی اس کے اندر اس مقصد کو پورا کرنے کا پورا طاقت موجود ہے. فما تغنی النذر، لیکن اس کے باوجود بھی ان تنبیہات نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کچھ نصیحت اور عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہمیشہ غور کے عبرت اور نصیحت کے مقام پر اگر ہم کو عبرت اور نصیحت نہ ہو تو یہ کافروں کی حالت ہوتی ہے، یہ کفار کی حالت ہوتی ہے. مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عبرت کا مقام یا کوئی عبرت کی بات اس کی نظر کے سامنے سے گزرے تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہزاروں واقعات ہم ایسے دیکھ رہے ہیں ہلاکت کے اور ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے نگاہ والے، اے آنکھوں والو، اے آنکھ رکھنے والے لوگوں، ان عبرت کی باتوں سے عبرت حاصل کرو. اب سنیے، قرآن کہتا ہے کہ جو عبرت حاصل نہ کرے وہ کون لوگ ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی اور جن کے کانوں پہ اور جن کے آنکھوں پہ مہر لگ گئی وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے. پتا کیا چلا کہ جب ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ ہم کہیں اس علاقے میں داخل تو نہیں ہو گئے، اس ایریے میں انٹر تو نہیں ہو گئے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل پر، ان کی آنکھوں پہ، ان کے کان پہ مہر لگ گئی ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ان کو نظر نہ آنا
خدا نخواستہ اسی لیے ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت نیک عبادت گزار بندہ تھا، تو اس نے اپنی ماں سے شکایت کیا کہ امی جان میں نے 30 سال عبادت کی، اور عموماً 30 سال میں ہمارے زمانے میں جو دیکھا ہے وہ یہ کہ 30 سال کے بعد اللہ اس کو خاص مقام نصیب فرماتا ہے اور اس کے ساتھ خاص اللہ کی طرف سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ دیگر بزرگوں کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ نہیں ہوا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا دیکھو کہیں نہ کہیں تم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا ہے، 30 سال میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں نے مستقل عبادت کی ہے، اس کے باوجود کہا بیٹا یاد کرو، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے۔ ماں اس کو بار بار کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں یاد پڑتا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس واقعے کو ابن ابی دنیا کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ان الذین اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، ان آیات کے ذیل میں یہ واقعہ ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ تم نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا، چاند تارے تم کو نظر آئے ہوں گے اور تم نے اس سے کوئی عبرت اور اللہ کی نشانی کو دیکھ کر کوئی حکمت کی بات جانے بغیر تمہاری نگاہ واپس آ گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا ایسا تو بہت بار ہوا ہے کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ستارے نظر آئے اور بس میں نے یوں ہی دیکھا اور اس سے کوئی خاص عبرت اور کوئی خاص اللہ کی نشانی پر کوئی اپنی ایمان کا کچھ کوئی اس میں فرق اور ترقی محسوس نہیں کی۔ تو اس کی والدہ نے کہا من ہا ہنا اتیت، یہیں سے تو پکڑا گیا، یہیں اسی پوائنٹ پہ تو مارا گیا۔ تو نے آسمان دیکھا اور تجھے اللہ یاد نہ آیا، تو نے چاند تارے دیکھے اور تجھے کوئی عبرت نہ ہوئی، بس یہیں سے تو محروم کر دیا گیا اسی وجہ سے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہم اگر اپنی ان آنکھ، کان کا ناک کو کس بات کے لیے استعمال کرنا ہے؟ ہر واقعہ جو کائنات میں پیش آ رہا ہے اس میں عبرت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نگاہ کا جو اصل کام کرنے کا جو آپریشن جو پاور ہے اس کا، اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے کہ اس کے ہمیشہ ایکٹیو رہے اس کام کے لیے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ لہذا وَإِن يَرَوْا آيَةً يَعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اور ان کے پاس پچھلے لوگوں کی بہت ساری خبریں آئی ہیں جس میں عبرت کا سامان ہے، حکمت بالغہ، اور ایسی حکمت باتیں ہیں جو اپنے کو پورا کرنے والی ہیں۔ فما تغنی النذر، تو ان کو نصیحت کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فتول عنہم، تو نبی آپ نے اپنی بات بتا دی، اب آپ ان سے رخ پھیر لیں، یعنی آپ ان کو چھوڑیں، ان کی گمراہی میں رہنے دیں۔ آپ نے اپنا کام مکمل کیا اور آپ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ کی باتوں کو جو جھٹلا رہے ہیں یا اس کی تردید کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ اس کو زیادہ بار خاطر نہ لیں۔ یوم یدعو الداعی، یاد کرنے کا ہے وہ دن جس دن کے بلانے والا پکارے گا، الی شیء نکر، ایسے مقام اور ایسے انجام کی طرف جو بہت ہی ناپسندیدہ ہوگا۔ یعنی وہ دن تو بڑا حساب کتاب کا دن ہوگا اور خطرناک دن ہوگا۔ خشعن ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے اور تواضع کے ساتھ، یخرجون من الاجداث، قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، اس طرح نکل کے وہ اس آواز کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے جیسے کہ ٹڈی دل کا لشکر جب بکھرا ہوا ایک سمت میں جا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹڈی دل کا ابھی بھی اس کی وبا آئی، اس کا ایک ابھی کچھ دنوں پہلے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ایک ٹڈی دل کی ایک بلا آئی تھی، سمجھیں آپ، کہ وہ پورا کا پورا لشکر ایک ہی سمت میں جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسا نہیں کہ کچھ ادھر بکھر گئے کچھ ادھر بکھر گئے۔ اور جراد کہا گیا ہے، اس سے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم زمین پر اس وقت جب قبروں سے نکلیں گے تو ایسا نہیں کہ کسی زمین پر قرآن کہہ رہا ہے جراد منتشر، بکھرے ہوئے ٹڈی دل کے لشکر میں سب رواں دواں ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا منظر جراد کی شکل میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح ہوا کے اندر ہم معلق ہوں گے اور ایک میدان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر محطعین الی الداع، سر جھکائے ہوئے سر پٹ بھاگ رہے ہوں گے۔ کہاں بھاگ رہے ہوں گے؟ پکارنے والے کی آواز پر، محطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم نصر، اس دن کافر کہیں گے او ہو دس از ویری ٹف ڈے، بہت خطرناک بہت مشکل دن ہے یہ،
مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر. یہ بڑا خطرناک دن ہے، بہت مشکل گھڑی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ دن تو خطرناک ہوگا اور وہ گھڑی بھی بہت مشکل ہوگی اور وہ مرحلہ بھی بہت خطرناک ہوگا. اور وجہ کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب حساب کتاب ہونے والا ہے، کوئی امید نہیں، اور جو کچھ بھی یہاں ان کے اسباب سہارے ٹھکانے تھے وہ سب ان کے ایسے غائب ہوں گے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی. اب اس کے بعد قرآن آگے کذبت قوم قبلہم قوم نوح، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کے ذریعے جو ان سے کہا گیا کہ پچھلی مثالیں ان کے پاس موجود ہیں، ان مثالوں کے بعد اب قرآن خود اپنی زبان میں وہ پیش کر رہا ہے، یعنی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اب قرآن ان کو بیان کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو پچھلی خبروں میں کیا کیا ہے ہم بھی بتاتے ہیں. نوح علیہ السلام کا قصہ، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم لوط کا، پھر فرعون، اس طرح کی پچھلے تمام قصوں کے تذکرے کے بعد ان کی یاد دہانی کی گئی، اور اس کے بعد اثبات توحید اور رسالت کا معاملہ ثابت کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور قرآن کا جو پیغام ہے اللہ ہماری زندگی کو اس پیغام سے آراستہ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.